السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمزہ احسان اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ کی جانب سے تاریخی فیصلہ آ چکا ہے، جس فیصلے کا مجھے، آپ کو اور پوری قوم کو بے صبری کے ساتھ انتظار تھا۔ وہ فیصلہ بالآخر آج پورا دن کی سماعت کے بعد آج وہ فیصلہ تقریباً 11:25 پر آ گیا اور پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا۔ آج پورا دن سماعت جاری رہی، انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان کے حوالے سے پورا دن سماعت رہی، اور اس دوران کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی۔ دوران سماعت کچھ خبریں بھی سامنے آئی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یاد رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان بحال کیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ میں رجوع کیا تھا۔ 2 سماعتوں کے بعد آج جو ہے وہ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا اور مختلف چیزیں اس میں انہوں نے بتائی، لیکن شارٹ سی جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 2017 سے 2023 تک پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا کہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی اور الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگوں کی طرف سے کوئی 20 سے 25 شکایات جو ہیں وہ موصول ہوئی، جس پر الیکشن کمیشن نے پھر ایکشن لیا اور جو ہے وہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا ان کو حکم دیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات جب ہوئے تو اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما تھے ان کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ آج باقاعدہ وہ روسٹروں پر آ کر انہوں نے چیف جسٹس سے اپنی شکایات بھی جو انہوں نے کی تھی وہ دہرائی کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ اکبر ایس بابر جو ہے انہوں نے کلیم کیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن تھا اور مجھے جو ہے وہ انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا۔ دوسری جانب حامد خان جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے، انہوں نے جب چیف جسٹس کو کہا کہ ان کی رکنیت پاکستان تحریک انصاف بہت پہلے ختم کر چکی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے ان کی رکنیت ختم کی ہے تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، تو آپ وہ لا کر دکھا دیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا، اور بعد میں حامد خان خود ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں کہ بالکل یہ ہمارے بانی رکن تھے۔ تو بہرحال آج فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے اور اب مزید آگے کی جو لایا عمل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن جو سماعت کے دوران کچھ خبریں سامنے آئی، بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ روسٹروم پر موجود تھے۔ اس دوران ایک خبر آئی کہ ان کے گھر پر جو ہے وہ ریڈ ہوا ہے۔ دوران سماعت ہی وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلے اور فوراً اپنے گھر پہنچے اور ان کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں پولیس نے چھاپا مارا ہے، اور پھر انہوں نے واپس آ کر چیف جسٹس کو جو ہے وہ پورا معاملہ جو ہے وہ بتایا، اور چیف جسٹس نے بلکہ ان سے پوچھا کہ از ایوری تھنگ آل رائٹ، تو بیرسٹر گور نے کہا کہ بہت سیریس معاملات ہیں، جس پر انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ ان کا کیس سن لیں، ہم کوئی ایس ایچ او نہیں ہے، تو انہوں نے پھر مزید عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا۔ بیرسٹر گور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں پولیس نے چھاپا مارا ہے اور کچھ دستاویزات، کچھ ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ وغیرہ وہ وہاں سے لے کر گئے ہیں۔ بیرسٹر گور کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو اور گھر کے دیگر جو افراد تھے ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بھی بنایا، جبکہ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں ایک خفیہ اطلاعات ملی تھی اور ہم ایک کارروائی کرنے آئے تھے ایک اشتہاری کی تلاش میں، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیرسٹر گور کا گھر ہے، اور پھر ہم روٹین کی کارروائی کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ ہم نے وہاں پر اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ کارروائی نہیں کی دستاویزات اور لیپ ٹاپ اٹھانے والی یا تشدد کرنے والی۔ اسی وقت اٹارنی جنرل نے آئی جی اسلام آباد کو بھی طلب کیا۔ آئی جی اسلام آباد بھی پہنچے اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کر کے بغیر میڈیا کے ساتھ، ہم وہیں پر موجود تھے، سوالات ان سے کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے جو ذرائع ہیں، آپ کے جو اطلاعات آپ کو دینے والے ہیں وہ اتنے کمزور، اتنے ویک کیسے ہیں، اتنے جو ہیں وہ ارسپانسبل کیسے ہیں کہ وہ اس طرح کی اطلاعات دے دیں اور ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ کس کا گھر ہے۔ تو بغیر وہ کوئی جواب دیے فوراً سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ دوران سماعت جب فیصلہ بہت قریب تھا، کہا یہ چاہ رہا تھا کہ 9 بجے تک فیصلہ آ جائے گا، 9:30 تک آ جائے گا، پھر 10 کا ٹائم دیا گیا، پھر 11 کا، پھر 11:30 کا، اور اب جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور نشانات کی جو آخری تاریخ ہے، آخری ٹائم ہے الاٹ کرنے کا، وہ بھی 12 بجے کا ہے۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پلان بی بھی جو ہے وہ بھی لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جو ہے وہ بلے باز کے نام سے جو ہے وہ بلے باز کے نشان سے ٹکٹ لڑنے کا، انتخابات لڑنے کا جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ان کو کہا کہ فوراً سے آپ جائیں اور آر او آفس میں اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ جمع کرائیں اور مزید آگے پھر۔ لیکن
امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین تھے وہ آئے لاہور پریس کلب پہنچے اور انہوں نے اس تمام معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جبکہ کچھ انہوں نے ڈاکومنٹس بھی شیئر کیے تھے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس اور باقی جو کور کیبنٹ کے لوگ ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی میں ضم کرنا ہے اور اسی کو جو ہے وہ آگے لے کر کنٹینیو کرنا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ آج کہا کہ بالکل میں اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے اور ان کو کس نے ان کو جو ہے وہ بلے باز کا نشان الاٹ کیا، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو خیر وہ پروگرام بھی بڑھ گیا بیسیکلی، لیکن اب فیوچر کیا ہوگا، مزید آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب اگر تمام پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے تو ہر کینڈیڈیٹ کو مختلف قسم کے نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا کی ٹیم ہے، سوشل میڈیا ونگ ہے، اس کا بہت بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے۔ اس نے ہر حلقے میں جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ اور لوگوں تک یہ پہنچانا ہے کہ ان کے حلقے کے پی ٹی آئی امیدوار کا نشان کون سا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بیرسٹر گھور جو ہے ان کے حوالے سے اطلاع چل رہی تھی، ان کو چینک کا نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا۔ ہم نے ان سے سوال کیا لیکن انہوں نے کہا کہ اطلاعات تو مجھے بھی ملی ہے لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ابھی کنفرم نہیں ہوا۔ تو اگر سارے امیدواروں کو مختلف قسم کے نشانات ملتے ہیں، چینک، پیچکس، بھیڑ، تالا اور مختلف قسم کے، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا اور جو ان کو یہ بتانا کہ یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، یہ ہماری پارٹی کا ہے اور اس کا یہ نشان ہے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے، اور امید ہے جو بھی ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، اور حالات جو ہیں وہ کوئی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔